یہ غم کبھی ہمارے خاندان سے جا نہیں سکتا. ایز اے بڑا بھائی، ایز اے کوچ، ایز اے ٹیچر، ہمیں طارق بھائی سے بہت پیار ملا. ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بہت ارلی ایج میں گئے ہیں وہ. اس کو میں نے کال کی ہے تو وہ مجھ سے رونا شروع ہو گیا. خالد آج میرا جو نا سارا کچھ اجڑ گیا. تو آج میرا ایک بہت اچھا بہت خوبصورت دوست سر طارق صاحب کی ملازم کی حیثیت سے تھا، انہوں نے مجھے بھائیوں کی طرح رکھا. ٹھیک ہے. کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے دی تھی. تحفظ صاحب جو ہے نا بہت اچھے انسان تھے. طالب صاحب کا ساتھ تھا جو آج ہمارا بچڑ گیا. آج بالکل میں اس وقت موجود ہوں کریم بلاک شہنشاہ قبرستان میں، جہاں پر کچھ ہی دیر بعد جو ہے پاکستان کے نامور گلوکار طارق طافو، جو کہ استاد طافو کے صاحبزادے تھے اور انہوں نے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں ان کا بہت ہی اہم کردار رہا. اگر استاد طافو کی بات کی جائے تو وہ پاکستان میں طبلہ کے بے تاج بادشاہ تھے. انہوں نے تقریباً 706 فلموں میں میوزیشن کی اور پاکستان کی نامور گلوکارہ میڈم نور جہاں کے کئی گانوں میں ان کا جو بہترین کردار رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بیٹے طارق ہیں انہوں نے بھی بہترین سنگنگ کرتے ہوئے اور نصیب لال اور نور جہاں کے ساتھ کام کیا. آج وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد اس قبرستان میں ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا. آج یہاں پر آنے والے جتنے بھی سنگر حضرات اور گلوکار ہیں ان سے بات کریں گے، جانیں گے کہ وہ آج لاہور کی جو فضا سوگوار ہے اور جو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جس سے آج ہم محروم ہو چکے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بہت ارلی ایج میں گئے ہیں وہ. تو ہمارے پورے خاندان کے لیے یہ بہت غم کی بات ہے، اور میرے لیے تو یہ میرا بڑا بھائی بہت ہوا ہے. تو میں اس چیز کو ایکسپلین کیا کر سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں سب دکھ کی کوئی انتہا نہیں ہے اس چیز میں. تو میں یہی درخواست کروں گا سب سے کہ ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے اور اپنی دعا میں ان کو دور جائیں. بہت شکریہ. مخلص دوست کا چلے جانا اور مخلص بھائی کا چلے جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا سانحہ ہے اور آپ کے لیے کتنا بڑا خلا جو ہے وہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا خلا پیدا ہو جائے؟ یار ایسا تو فنکاری والی تو بات نہیں. ہمارا بھائی تھا، بس ہمارا بھائی چلا گیا، بڑا بھائی تھا ہمارا. تو میں یہی کہوں گا ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی دعا میں ان کو دور یاد رکھیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سر چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار. الطاف صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور بڑی جلدی سجاد طارق بھائی جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے. اور آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کا جو یہ خلا ہے کوئی پر کر سکتا ہے اس وقت؟ یار سب کچھ ہوتا رہتا ہے دنیا میں، خلا پورے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. فنکار آتے ہیں، فنکار چلے جاتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے دنیا میں. میں تو یہی بولوں گا میرے لیے میری فیملی کا بہت بڑا لاس ہوا ہے. میرے بڑے بھائی تھے، بہت ارلی ایج میں وہ گئے ہیں. ابھی تو ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہمیں تو ابھی یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایک دم کیسے ہوگی. ایک دن پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک تھے سب کچھ. ایک دم سو کے اٹھے ہیں تو خبر مل گئی کہ طارق بھائی بہت ہو گئے. کوئی آخری بات؟ تو ہمیں تو آخری بات وہی بیٹھے ہوئے تھے بس آپس میں. محفل کے سماعتوں وہ بس مصطفیٰ صاحب کی باتیں کر رہے تھے. ہم ایک دن پہلے جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بہت یاد کر رہے تھے، ان کی باتیں کر رہے تھے. کیونکہ میرے ابا جو ہیں وہ مصطفیٰ صاحب کے ریزیبلنس ہے ان کی کافی. تو وہ کہہ رہے تھے، ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بول رہے تھے کہ ابا کی طرح ہاتھ ہیں چچا کے. تو ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو بہت یاد کر رہے تھے، بلکہ وہ رو بھی رہے تھے مصطفیٰ صاحب کو یاد کرتے ایک دن پہلے. تو بس کیا پتا تھا کہ اگلے دن کیا خبر مل جانی ہے. تو بہرحال میں یہی درخواست کروں گا سب سے کہ ان کی مغفرت کی دعا ضرور کریں، اور ہماری پوری فیملی کو اللہ صبر عطا فرمائے. اور آپ لوگ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو کھڑے بھی ہوئے ہیں، ان لوگوں سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. اگر صاحب انہوں نے ماپیاں دی شان گایا، وہ بھی ان کا سپر ہٹ ہوا. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ غربۂ مساکین کے لیے جو ہے وہ بڑے سخی دل آدمی تھے. بہت سخی دل آدمی تھے. اور وہ ہمیشہ اللہ جانتا ہے کہ میں ان کو جب سے جانتا ہوں بچپن سے، ان کا میں نے یہی دیکھا کہ ان سے کبھی کوئی ناراض نہیں ہوا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور انہوں نے ہمیشہ ہر کسی کو خوشی دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ہمیشہ بڑوں کی عزت کی ہے، چھوٹوں سے اتنا پیار کیا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں ہمیں وہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ جو ان سے ہمیں پیار ملا ہے ہمیشہ. فنکار ہونا یا اس کی فنکاری ہونی، یہ بہت ساری دنیا میں بھرے پڑے ہیں لوگ. انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں.
ایز اے بڑا بھائی، ایز اے کوچ، ایز اے ٹیچر، ہمیں طارق بھائی سے بہت پیار ملا اور بہت کچھ سیکھنے کو، بہت ساری انسپریشنس ہماری تھی ان کے ساتھ، اور وہ ہمارے ساتھ تو رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو لیکن وہ یہ غم کبھی ہمارے خاندان سے جا نہیں سکتا، تو اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ وارث بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بہت اچھے آپ نے کلمات بولے کہ میں سمجھتا ہوں میرا بہت ہی پیارا دوست، بہت ہی اچھا آرٹسٹ اور بہت ہی نفیس اور اچھا انسان اس دنیا سے آج چلا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو دوست ہیں بہت کم ملتے ہیں، اتنے پیار کرنے والے، اتنے مخلص۔ آج میں سمجھتا ہوں ایک اور باپ بند ہوئے ردم میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کے والد صاحب کا جتنا نام اس نے اس کو اسی طرح قائم رکھا، اور میرے تو ان کے ساتھ بہت شوز ہوئے گی، بہت زیادہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، بہت زیادہ ہم نے شوز اکٹھے کیے، تو آج میرا ایک بہت اچھا بہت خوبصورت دوست سر طارق مجھ سے صاحب جدا ہو کی گیا۔ کوئی آج ایک یاد جو یہاں پہ آپ بیان کرنا چاہیں کہ جسے آج بھی آپ یاد کرتے ہیں تو ایک دفعہ دل پر ناشتا ہے؟ بھائی جان میری بہت سی یادیں ان کے ساتھ، بہت زیادہ شوز ان کے ساتھ کیے، ہر ٹائم پہ ہر لحاظ میں میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا آرٹسٹ ہم نے کھویا ہے، اتنا اچھا دوست ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں طارق تحفظ صاحب کے وہ دوست جنہوں نے ان کے ساتھ ایک زندگی کا عرصہ گزارا، اور بہت سی یادیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی وابستہ ہیں، اور طارق تحفظ صاحب کے حوالے سے یہ کیا جانتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خالد محمود ہے سر۔ اچھا خالد صاحب، سب سے تو پہلے کہ یہ بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان اللہ جو تعالیٰ ہے کی رضا ہے، وہ آج ایک ہیرے سے محروم ہو چکا بے ہے، شک بے شک، کہ وہ ہیرا کہ جس کے باپ نے اور جس نے خود پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو ایک بڑا بالکل، بالکل، نام دیا، تو بالکل۔ طارق تحفظ صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کیسی شخصیت؟ طارق تحفظ صاحب جو ہے نا بہت اچھے انسان تھے، ہمارے دوست سے، وہ 88 سے لے کے ہم لوگ 92 93 تک ہمارا بینڈ تھا، اس میں یہ ڈرم پلے کرتے تھے، اور یہ خدا ترس آدمی تھے، بہت نائس آدمی تھا ہمارا، تقریباً سمجھ لے کہ 45 سال کا ساتھ تھا جو آج ہمارا بھی چلا گیا۔ ہائے ہائے۔ ہم لوگ اکٹھے تھے، بڑا اچھا انسان تھا وہ، ہر ایک کام میں بڑھ چڑھ آپ کے کہہ رہے ماں خدا باپ کے ترس بڑے۔ آدمی تھے، ہاں جی تو اب تک لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا بھلائی کی تھی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کے پاس ایک سمجھ لے کہ ملازم کی حیثیت سے تھا، لیکن ان لوگوں نے جتنے بھی سارے ممبر تھے انہوں نے مجھے بھائیوں کی طرح رکھا، ٹھیک ہے، کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے دی تھی۔ ہم لوگ 93 تک اس کے ساتھ تھے، اس کے بعد ہمارا ملنا جلنا تھا، آنا جانا تھا، ان کے گھر آنا جانا تھا، اور اس کے بعد اس کے ہمارے ساتھ فون پہ بات ہوتی رہتی تھی، ہمارے ساتھ بڑی اچھی طرح یادیں وابستہ تھی اس کی۔ باقی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو والدین کو اور والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا اچھا فرمائے۔ سر یہ بتائیں کہ تحفظ صاحب نے کتنے گانے اب تک جو ہیں وہ گائے تھے اور کہاں کہاں پہ انہوں نے ورک کیا؟ آپ تو ان کے ساتھ اکٹھے تھے۔ طارق تحفظ صاحب نے کافی پوری سمجھنے کے پورا ورلڈ ٹور کیا وہ انہوں نے، اس کے ساتھ ابرار کے ساتھ انہوں نے کام کیا، خود انہوں نے کام کیا، اور اس کے ساتھ اپنا سارا کام اس کا تھا۔ ان کا سب سے مشہور گانا تھا جنہیں لاہوری تکے و جمعیاں نے، اس سے وہ فیمس ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بیسیکلی وہ میوزیشین کی حیثیت سے تھے، اور اس کے بعد وہ سنگر کی حیثیت سے نمودار ہوئے، اور وہ خاص کر کے جو سب سے اعلیٰ ان کی کوالٹی تھی وہ ماں باپ کے بڑے فرما بردار بن۔ بالکل ایسے بھی، ہاں جی، اور وہ اپنے باپ کو تو ایک اپنا دوست سمجھتے تھے، اور ان کا عزت و احترام بہت زیادہ کرتے حد سے زیادہ وہ عزت و احترام کرتے تھے ان کا، اور ان کو سمجھ لو کہ ہر قسم کی ان کی خیال کرتے تھے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دیتے ان کو، تو ہر طرح کے وقت سے۔ لیکن اچھا ہمیں تحفظ صاحب کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کوئی اب تک آپ نہیں، کے پاس ابھی ہمیں یہ اطلاعات؟ اس کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ میں رات کو سویا تو صبح میں اٹھا ہوں تقریباً 4:30 5 بجے، ٹھیک ہے، تو میں نے نا موبائل پکڑا تو اس میں دیکھا تو اس میں پوسٹ لگی ہوئی تھی، ہمارا ایک دوست ہے علی نام ہے اس کا ریکارڈنگ اسٹوڈیو مون مارکیٹ میں، وہ ہمارا ایک پورا گروپ ہے جو واٹس ایپ پہ، تو ان میں دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے فوری طور پہ اس کو کال کی ہے، تو اس کے بعد پتہ چلا جی اس کی ڈیتھ ہوگی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے EMA والوں کی سیرمنی ہوئی تھی، اس میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل ایسا۔ ہاں جی، سارے تو بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ بیمار ہے یا نہیں ہے۔ اچھا تحفظ صاحب کے ساتھ کوئی ایسی یادیں، کوئی ایسی باتیں جسے آج آپ یاد کرتے ہیں اور دل برداشتہ وہ ہو؟ سارے ہی یادیں ہیں جی، اس کے ساتھ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو نہ بھول سکے ہم لوگ۔ ہمارا تو اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، ابھی بھی کبھی بھی کسی وقت بھی اس کو فون کرنا کہ طارق بھائی یہ مسئلہ، اس نے کہا ٹینشن نہیں لینے کا آج بھائی آپ کا یہ رونا، ہاں جی کہ بالکل، یہ ہاں جی تڑپنا جو ہے اس ہاں جی، بات
کا ثبوت ہے کہ وہ کتنی اچھی شخصیت تھی. माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अला मकाम दे. बस हमारे लिए तो सारा कुछ थे, वो हमारे लिए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया. अच्छा, कहा जाता है कि नसीबो लाल और मैडम नूर हाँ जी, जहाँ हाँ के जी, साथ भी उन्होंने काम किया. हाँ जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. नसीबो लाल तो उनके समझ ले के जो घर के थे ना, वो उनकी समझ शागिर्द थी वो. और इनके पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, के पूरी वर्ल्ड में नाम है उनका. ख़ास करके वालिद साहब का नाम है. उसके सारे जो आगे उसके कज़न हैं, जिसमें बग्गा साहब हैं, सारे हैं इसमें, सारे को नाम है. पूरे नामवर म्यूजिशियन है पाकिस्तान के. और जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से वो कोई म्यूजिशियन. एक यादगार लम्हा जो ताफू साहब के साथ गुजरा और अभी भी आज नहीं भुला पाए आप? तारक ताफ़ो के साथ काफ़ी सारे यादगार लम्हे हैं, लेकिन एक मुझे यादगार ये लम्हा है कि जब उसके वालिद साहब की डेथ हुई थी, उसको मैंने कॉल की है तो वो मुझसे रोना शुरू हो गया. खालिद, आज मेरा जो ना सारा कुछ उजड़ गया. तो मैंने कहा मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ. मैं उनके घर गया हूँ ताफ़ो हाउस में. हमारे साथ बैठ के वो बेचारे रोए ही जा रहे थे. हमने उसको सब्र जमीत हौसले दिए, तसल्ली दी है कि अल्लाह ताला की रज़ा है. उसके बाद हमारे साथ बैठा ही रहा वो, बस परेशान ही रहा वो मेरे से परेशानी नहीं देखी. उससे पहले की है कि काफ़ी सारी यादें हैं. एक थोड़ी वो हम लोग खाते पीते इकट्ठे थे सारा दिन. वो उन्होंने घर रहना, रात को फंक्शन होते थे. उस वक्त चंद बैंड होते थे, उसमें बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे वो, और सारे अपने भाइयों में से सबसे अच्छे इंसान थे. अच्छा, गुरबा मसाकीन के लिए उनका दिल कैसा था? वो बहुत बेहतरीन था उनका, इसमें कोई शक नहीं है. मैंने बताया आपको कि वो जो है ना, इसमें कोई शक नहीं था. जिसने उसको कह दिया कि यार मेरा मसला तारिक भाई, तो उसने नहीं पूछा कि यार क्या मसला क्या नहीं. उसने कहा ठीक है यार, ये मैं आपका कर देता हूँ. ठीक है. हमारे साथ मौजूद थे खालिद साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा तारिक ताफू साहब के साथ गुजारा. आज उनकी यादें दिल में लिए हुए हैं और ये बात कह रहे हैं कि वो एक नेक दिल और सखी इंसान थे, जो कि हमेशा गुरबा मसाकीन का ख्याल रखते थे और वो दोस्तों के दोस्त, यारों के यार थे. आज उनकी याद इनको तड़पा रही है और आज उनकी मग़फ़रत की दुआ कर रहे हैं.